بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک محبوب و مقبول ترین عمل ہے۔ درود کے اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگ جھولیاں بھر چکے ہیں۔ آپ بھی ناظرین اس درود کے عمل سے محروم نہ رہیں۔ لوگوں میں درود کا یہ عمل بہت مشہور ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں درود تنجینہ کا ایک دن کا عمل بتائیں گے۔ آپ صرف ایک دن یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ درود تنجینہ کا انتہائی آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل سے آپ کا ہر مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہوگا، بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے ناممکن مسائل حل ہو جائیں گے، ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ عمل خاص کر خواتین کے لیے ریکمینڈڈ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر کے پاس دولت کی فراوانی ہو جس سے آپ کے گھر کے مسائل میں کمی ہو جائے، آپ رزق حلال سے مالا مال ہو جائیں، تو ویڈیو کو مکمل غور سے دیکھ لیں اور آج کے اس عمل کو سمجھ کر کریں۔ مرد حضرات بھی اس عمل کو کریں۔ اگر دن میں صرف ایک وقت ہم اس نبوی عمل پہ لگا دیں تو انشاءاللہ کائنات میں سکون آ جائے گا، راحت آ جائے گی، ہمارے گھر منور ہو جائیں گے، ہماری زندگی بابرکت ہو جائے گی، ہماری نسلیں روشن ہو جائیں گی۔ اس نبوی عمل کو پڑھنے والوں کو غم نہیں آتا، آتے ہیں تو ٹل جاتے ہیں، بلکہ مصیبتیں بھی نہیں آتی ہیں تو ٹل جاتی ہیں۔ اس عمل سے نسلیں بھی بابرکت ہوتی ہیں، نسلیں ویران نہیں ہوتی، عمروں میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ فقر، غربت، تنگ دستی، فاقوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اس عمل سے زندگی میں راحتیں، برکتیں، عزتیں، شان و شوکتیں ملتی ہیں، بلکہ قبروں میں روشنی ہوتی ہے۔ اس نبوی عمل کے ساتھ زندگی کی سانسیں ہیں، زندگی کا نظام ہے۔ بلکہ علامہ ابن حجر منیر نے ایک بزرگ شیخ صالح موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا۔ یہ طوفان قہر خداوندی بن کے جہاز کو ہلانے لگا۔ ہم لوگ یقین کر بیٹھے تھے کہ چند لمحوں کے بعد جہاز ڈوب جائے گا اور ہم کچھ دیر میں لقمہ اجل بن جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز طوفانوں سے کوئی قسمت والا جہاز پہنچتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ عالم افراتفری میں مجھ پہ نیند کا غلبہ ہو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ میرے خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں یہ اس درود کو 1000 مرتبہ پڑھیں، طوفان رک جائے گا۔ جب میں بیدار ہوا، اپنے دوستوں کو جمع کیا، وضو کیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم نے 300 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پر سکون ہو گیا۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور اس نجات کی وجہ سے اس درود پاک کا نام تنجینہ رکھا گیا، یعنی نجات والا درود۔ بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں اس خاص الخاص درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ بلکہ اس خاص الخاص درود تنجینہ کا وظیفہ یہ ہے کہ درود تنجینہ 1000 مرتبہ پڑھیں، چاہے گھر کے تمام افراد مل کر پڑھ لیں۔ اگر اکیلے پڑھیں تو 3 دن کے اندر 1000 پورا کرنا ہے۔ پہلے دن 300 تک ضرور پڑھنا ہے، اور اپنی مشکل کا سخت تصور کر لیں کہ اس درود شریف کی برکت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ میرا تو بارہا کا آزمودہ ہے، اور ہاں خواتین حضرات، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وظیفہ عملیات میں کامیابی نہیں ملتی۔ وظیفہ اور عملیات پڑھنے میں کچھ ضروری باتوں کا خیال ضرور رکھیے، تو انشاءاللہ آپ کو جلد کامیابی ہوگی۔ اس میں سے اول یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کیجیے، اور جو الفاظ وظیفے میں آتے ہیں اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ باوضو ہو کے وظیفہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ جس وظیفہ کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، اول و آخر کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے، جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے تو اسی وقت پڑھیں، تو انشاءاللہ وظیفہ کا اثر بہت جلد ہوگا۔ یا کسی کو اگر سخت حاجت ہو تو اس کو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ ہر روز باوقت نماز عشاء، یعنی کہ نماز عشاء کے بعد کھڑے ہو کر اس درود پاک کو پڑھے، لیکن اس سے قبل 2 نفل برائے قضاء حاجت ادا کرے۔ اگر حاجت دینی ہو تو منہ قبلہ رخ کرے، اور اگر حاجت دنیاوی ہو تو مثال کے طور پر حصول دولت، حصول ملازمت، ادائیگی قرض ہو تو جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، اور اگر دشمن کو مغلوب کرنا ہو، یا مقدمے سے برات مقصود ہو، یا پھر کسی روٹے کو اپنی طرف مائل کرنا ہو اور اپنی محبت میں دیوانہ کرنا ہو، تو شمال کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو
اور پہلے دن 10 بار، دوسرے دن 20 بار، تیسرے دن 30 بار، روز جب تک حاجت پوری نہ ہو روز 10 بار بڑھاتا جائے، اور اللہ پر کامل یقین رکھے اور ناکامی کا خیال بھی ذہن میں نہ آنے پائے۔ یاد رہے کہ یہ عمل ناجائز حاجات کے لیے نہیں کرنا، ناجائز حاجات کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا میاں بیوی کے درمیان ناجائز استعمال پر اگر یہ وظیفہ کرے گا تو اس کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس وظیفہ کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے اسی طریقہ پر اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ ناظرین، درود تنجینہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، بلکہ اس درود کو ایک مرتبہ تلفظ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات۔ اس درود میں ناظرین آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، آپ درود نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ایسا درود جس کی برکت سے آپ ہمیں ہر مصیبت اور آفت سے نجات عطا فرمائیں، اور اس کے ذریعے آپ ہماری تمام حاجات پوری کریں اور ہمیں تمام گناہوں سے پاک کریں، اور اپنے ہاں ہمیں اعلیٰ درجات تک بلندی عطا کریں اور تمام خیروں کی انتہا تک ہمیں پہنچائیں، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ ناظرین، آپ کو اس درود کے عمل سے موت کے بعد بھی فائدہ ہوگا اور زندگی میں بھی آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ آفات اور مصیبتوں سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو کریں، گھر اور کاروبار میں خوشحالی کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں، حاجات اور مناجات اور دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بھی آپ اس عمل کو ایک مرتبہ زندگی میں لازمی پڑھیں۔ درود تنجینہ 1000 مرتبہ پڑھیں، چاہے گھر کے تمام افراد مل کر پڑھ لیں، اگر اکیلے پڑھیں تو 3 دن کے اندر 1000 پورا کرنا ہے، پہلے دن 300 تک ضرور پڑھنا ہے۔ درود اللہ اور ملائکہ کی سنت بھی اور قبولیت دعا کا سبب بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روحانی اور جسمانی مسائل کے حل کے لیے ناظرین آپ ہمارے چینل پر مزید اچھی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مجھے دیجیے اب اجازت، ملتے ہیں اگلی آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔